بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہم سورۃ الناس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں پر غور کیجئے کہ پہلا حرف قاف ہے، جسے عموماً لوگ موٹا کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو راؤنڈڈ شیپ دے دیتے ہیں، جو کہ اسے ادا کرنے کا غلط طریقہ ہے۔ جب بھی آپ قاف کو موٹا کرنے کے لیے ادا کریں گے تو آپ کا منہ اوپر کی جانب کھلے گا، نہ کہ گول ہوگا۔ پھر اگلا جو لفظ ہے اس میں پہلا ہے حمزہ، پھر ہے عین۔ ان دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے اور ان کے مخارج کا یعنی آپ کے گلے سے نکلنے کی جو جگہ ہے وہ بھی مختلف ہے۔ تو پڑھنے کا انداز کیا ہے وہ پہلے سمجھیے، غور سے سنیے۔ اعوذ، اعوذ، قل اعوذ برب الناس۔ سمجھ آئی؟ پھر اس کے بعد را ہے۔ را کے اوپر جب بھی زبر آ جائے یا پیش آ جائے، اسے ہم نے منہ کو اوپر کی جانب کھولتے ہوئے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ را کو پر پڑھنا، یعنی کہ اس کی ادائیگی میں تھوڑی سی موٹائی کو پیدا کرنا۔ رب الناس۔ پھر اس کے بعد غور کیجئے، با اور نون کو ہم ڈائریکٹلی ملا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے الف کو چھوڑا ہے اور اس لام کو چھوڑا ہے۔ ڈائریکٹلی با کو نون کے ساتھ مرج کر دیا ہے۔ برب الناس۔ اب آخر میں ایک بات سمجھیے، جو ساری کی ساری آیات میں ہم آخر میں ایک قاعدہ لاگو کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی آیت کے آخر میں وقف کرتے ہیں، اس حرف پر وقف کرتے ہوئے جو بھی اس کی حرکت ہوتی ہے، حرکت سے مراد زبر ہوتی ہے، زیر، پیش، تو ہم اسے ختم کر کے اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہم چھوٹی سی دال اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، جسے ہم جزم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ناسی سے رب الناس پڑھا جائے گا۔ آخر میں سیٹی کی آواز آپ نے پیدا کرنی ہے۔ دوسری آیت، مالک الناس، یہ آسان ہے۔ تیسری آیت، الہ الناس۔ ناس کو ہم نے پہلے سیکھ لیا، اب الہ الناس۔ اب یہ دیکھیں، یہ لام ہے اور اس کے اوپر یہ چھوٹا سا الف، جسے ہم کھڑا زبر کہتے ہیں۔ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے ہم نے اسے 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ الہ الناس۔ چوتھی آیت، من شر الوسواس الخناس۔ اب یہ دیکھیے، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ را کے اوپر جب زبر ہو تو اسے ادا کرتے ہوئے منہ کو اوپر کی جانب کھولنا ہے، لیکن اب را آ گیا ہے زیر کے ساتھ، تو یہاں پہ ہم نے اسمائلنگ کرتے ہوئے منہ کو چوڑائی میں لے کر جانا ہے تاکہ را باریک نکلے۔ شرین، شرین، شرل، اوکے، شر الوسواس الخناس۔ یہاں پر بھی ہم نے الف کو چھوڑ دینا ہے، اس الف کو بھی چھوڑ دینا ہے اور اس الف کو بھی۔ آئندہ کلاسز میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اس الف کو کہتے کیا ہیں، اور میں جو ناک میں آواز کو چھپا رہا ہوں اسے بھی ہم سیکھیں گے، وہ کون سا رول ہے، وہ کون سا قاعدہ ہے تجوید میں۔ یہ ہماری پہلی کلاس ہے، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے۔
پھر اس کے بعد یہ خا آیا ہے، خا یہ بھی را کی طرح قاف کی طرح موٹا پڑھا جائے گا، یعنی کہ جب آپ اسے ادا کریں گے تو آپ کا منہ اوپر کی جانب کھلے گا، خناس۔ پانچویں آیت الذی یوسوس، واو کو ادا کرتے ہوئے آپ نے اپنے منہ کو بالکل گول کر لینا ہے، یوسوس، فی دو الف کے برابر اسے لمبا کیجئے، فی صدور الناس، صدور الناس۔ اب آخری آیت من الجنة والناس، یہاں پر ہم نے اس الف کو چھوڑ دینا ہے اور نون کو ڈائریکٹلی لام سے ملا دینا ہے، پھر اس الف کو بھی چھوڑ دینا ہے اور ڈائریکٹلی واو کو نون کے ساتھ ملا دینا ہے، اور آخر میں آپ کو پتہ ہے پہلی آیت کے آخر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم حرف پر وقف کرتے ہیں اس کی حرکت کو ختم کرتے ہوئے اس کے عوض میں ہم اوپر چھوٹی سی دال لکھ دیتے ہیں جسے ہم جزم یا سکون کہتے ہیں، تو آخر میں اسے پڑھا جاتا ہے جیسے من الجنة والناس۔ اب پوری صورت آپ نے دھیان سے سننی ہے اور آخر تک اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جزاكم الله خيرا۔